عبیداللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، ابن عباس ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ بادشاہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا جب کہ وہ قریش کے اجتماع میں شریک تھے اور وہ لوگ تاجروں کی حیثیت سے شام گئے ہوئے تھے۔ یہ بات اس دور کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود پیمانے پر معاہدہ کر رکھا تھا۔ المختصر سب قریش ہرقل کے پاس آئے۔ لوگ اس وقت ایلیا میں تھے تو ہرقل نے ان کو دربار میں بلا بھیجا اور اس کے دائیں بائیں سرداران روم فردکش تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو طلب کیا۔ قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے، تم میں سے اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس کا قریب ترین رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے کہا ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے قریب ہی رکھو اور انہیں ابو سفیان کی پیٹھ پیچھے کر دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا انہیں بتاؤ کہ میں ان سے اس شخص کا حال دریافت کرنا چاہتا ہوں جو مدعی نبوت ہے۔ اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو فوراً اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ باخدا اگر مجھے اس کا احساس نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور حالات کے بیان کرنے میں جھوٹ کا سہارا لیتا۔ غرض ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا، وہ تم لوگوں میں نسب کے لحاظ سے کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں اونچے نسب کا آدمی ہے۔ ہرقل نے پوچھا تم میں سے اس سے پہلے بھی کسی نے ایسا دعویٰ کیا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میرا جواب تھا نہیں۔ ہرقل نے دریافت کیا اس کے پیروکاروں میں بڑے لوگ شامل ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کمزور لوگ۔ ہرقل بولا اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس سے منحرف بھی ہوا ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے کہا کبھی اس نے وعدہ خلافی بھی کی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہاں البتہ آج کل اس کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ان باتوں کے علاوہ چارہ نہ تھا کہ کچھ اور کہوں۔ ہرقل بولا کبھی اس سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولا کیسے رہی؟ میں نے کہا ہمارے درمیان جنگ ڈول کی طرح رہتی ہے، کبھی وہ بر لیتے ہیں اور کبھی ہم، یعنی کبھی وہ فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا وہ ایک خدا کی بندگی کے لیے کہتا ہے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں شرک آمیز باتیں جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے انہیں چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، رستہ بازی، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ دوستو اس حدیث کا دوسرا حصہ ہم کل بیان کریں گے۔ اگر ہمارا یہ کام آپ کو پسند آتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔